ایک محاورہ مشہور ہے کہ دولت کی دیوی مہربان ہو گئی، اور جب ہم ایپل کمپنی کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ محاورہ حقیقت کا روپ دھارتا نظر آتا ہے۔ 2018 میں ایپل نے 1000 ارب ڈالر کا بزنس کیا اور اب تقریباً ہر ہفتے وہ 1 ارب ڈالر کا بزنس کر رہی ہے، جس کا شاید کوئی دوسری کمپنی خواب بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس پر یہ کہ تقریباً 1 لاکھ لوگوں کا روزگار اس کمپنی سے وابستہ ہے۔ یہ کمپنی پہلے ہی دن اتنی بڑی نہیں ہوگی۔ اگر ہم ایپل کی زندگی اور اس کی زندگی کے اہم کرداروں کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ سفر کتنا مشکل اور کٹھن تھا۔ زیادہ تر لوگ اسٹیو جابز کو ہی ایپل کمپنی کا مالک سمجھتے ہیں، لیکن اس کے 2 اور فاؤنڈنگ ممبرز بھی ہیں، رونلڈ وین اور اسٹیو وازنیاک۔ ایپل کمپنی کا جنم اسٹیو جابز کے لاس آلٹس کیلیفورنیا والے گھر کے گراج میں ہوا، جہاں اسٹیو جابز اور اسٹیو وازنیاک نے پہلا چھوٹا سا کمپیوٹر بنایا۔ اسی گھر کو بعد میں ہسٹورک کیس سائٹ کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ اس کمپنی کو شروع کرنے کے لیے اسٹیو جابز نے اپنی گاڑی اور اسٹیو وازنیاک نے اپنا سائنٹیفک کیلکولیٹر بیچا۔ یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ اس وقت سائنٹیفک کیلکولیٹر کی قیمت ایک گاڑی سے زیادہ ہوتی تھی، اور یہاں پر آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرانگی ہوگی کہ ایپل کمپنی کے لوگوں میں آدھا سیب کھایا کیوں ہوتا ہے۔ دراصل عیسائیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ایک سیب کھانے پر نکالا گیا۔ اب اگر آپ غور کریں تو ایپل کمپنی کے لوگوں کا جو سیب ہے وہ ایک طرف سے کھایا ہوتا ہے۔ ایپل کمپنی اپنے لوگوں کو بنیادی طور پر اس جنت کے ایک طرف سے کھائے ہوئے سیب سے تشبیہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایپل کی اس قدر ترقی میں اس سیب کی برکات کو بھی حصے دار سمجھتے ہیں۔ واپس آتے ہیں 1976 میں۔ اس وقت ایپل کے 3 مالکان تھے، اسٹیو جابز، اسٹیو وازنیاک، رونلڈ وین۔ لیکن ہمیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے ان کی ہسٹری کو جاننا ضروری ہوگا۔ اسٹیو جابز، اسٹیو وازنیاک اور رونلڈ وین ایک اٹاری کمپنی میں کام کرتے تھے۔ اسٹیو جابز اور اسٹیو وازنیاک مل کر ویڈیو گیمز کی چپس بنایا کرتے تھے، اور اگر کبھی ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو جاتا تو وین ان میں صلح کروا دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسٹیو جابز نے وین کو ایپل میں 10% کا پارٹنر بنایا تھا، تاکہ اگر کبھی ان کے درمیان کوئی مسئلہ طول پکڑنے لگے تو وین ان کی صلح کروا دیں۔ ایک دفعہ اسٹیو جابز نے اور اسٹیو وازنیاک نے ایک اٹاری گیم کی چپ بنائی، جس پر دونوں کے درمیان میں طے ہوا تھا کہ اس سے جو بھی رقم آئے گی وہ اسے آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں گے۔ وہ گیم $5000 کی سیل ہوئی، لیکن اسٹیو جابز نے اسٹیو وازنیاک کو صرف $350 ہی دیے اور کہا کہ یہ $700 کی بکی ہے۔ خیر، واپس آتے ہیں ایپل کمپنی اور ان کے فاؤنڈنگ ممبرز کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں رونلڈ وین سے۔ بد نصیبی، بد قسمتی اور ایسے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ شاید وین کے لیے ہی بنے ہیں۔ یہ بات آپ کو اس ایپل کمپنی کی کہانی میں وین کے کردار کو دیکھ کر سمجھ آئے گی۔ بہرحال ایپل کمپنی کا پہلا لوگو وین نے ہی بنایا تھا، جس میں سر آئزک نیوٹن کو ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا دکھایا گیا تھا۔ وین وہ بندہ ہے جس نے 1976 میں اسٹیو جابز اور اسٹیو وازنیاک کے ساتھ مل کر ایپل کا پہلا پارٹنرشپ ایگریمنٹ بنایا تھا، اور اس پارٹنرشپ ایگریمنٹ کے مطابق وین ایپل میں 10% کے حصے دار تھے۔ لیکن خوف اور نا امیدی 2 ایسے الفاظ ہیں جنہوں نے تاریخ میں بڑے بڑے فاتحوں کو دھول چٹائی ہے۔ یہ خوف ہی تھا جس کی وجہ سے وین نے اپنے 10% کے شیئرز اسٹیفن وازنیاک کو محض $800 میں بیچ دیے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا کا بدقسمت ترین انسان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو شیئرز محض $800 کے بیچ دیے تھے، آج ان کی قیمت $100 ارب ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جو پہلا پارٹنرشپ ایگریمنٹ ان تینوں کے درمیان ہوا تھا، وین نے وہ بھی محض $500 کا بیچ دیا، جس کی آج قیمت $2 ملین ہے۔ مطلب ان پیسوں سے آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، گھر نہیں بلکہ محل، گاڑی نہیں بلکہ جہاز، اور جو آسائش آپ سوچیں وہ خرید سکتے ہیں۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ وین نے اس کے بعد جو بھی کام کیا وہ فلاپ ہوا۔ حالانکہ سب کے باوجود اسٹیو جابز نے وین کو کئی بار ایپل میں واپس آنے کا کہا، لیکن وہ ہمیشہ انکاری رہے۔ قسمت۔ اب آتے ہیں اسٹیو جابز کی طرف۔ اسٹیو جابز کے بایولوجیکل فادر فتح عبداللہ تھے، جو شام سے امریکہ آئے اور یہاں آ کر بس گئے۔ ان کی ماں جوان سمپسن تھیں، جو ایک امریکی خاتون تھیں۔ اسٹیو کی پیدائش کے بعد ان دونوں میں نہ بن سکی اور دونوں الگ ہو گئے، اور اسٹیو جابز کو لاوارث در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بچہ جسے اس کے اپنوں نے دنیا میں پیسے کی محتاجی کے لیے چھوڑ دیا تھا، وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوا۔
اب اس سے آگے کی بات حیران کن، ناقابل یقین اور کوئی انڈین فلم کا سین لگے گا جس میں باپ بیٹا روز ایک دوسرے کو ملتے تو ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اسٹیو جابز اکثر کیلیفورنیا کے ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا کرتے تھے، جہاں ان کی ملاقات اکثر ریسٹورانٹ کے مالک سے ہو جاتی جو اسٹیو جابز کے فین بھی تھے۔ حقیقت میں یہ ان کے ریئل فادر عبداللہ فتح تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے انہیں اس بات کا علم نہ ہوا۔ ان کے مرنے کے بعد بلڈ ویریفیکیشن سے اس بات کا پتہ چلا۔ اسٹیو جابز نے اپنے بچپن اور جوانی کے کئی سال قسم پرسی کے عالم میں گزارے۔ اسٹیو جابز اپنے کالج کے دنوں میں اپنے ہاسٹل میں رہنے والے دوستوں کے کمروں کے باہر فرش پر سو جایا کرتے تھے، اور خالی ہونے والی شراب کی بوتلوں کو بیچ کر جو پیسے ملتے تھے ان سے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ پھر فیس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کالج سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور یہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر پائے۔ ایپل کمپنی کی شروعات میں ہی 23 سال کی عمر میں وہ 1 ملین، 24 سال کی عمر میں وہ 10 ملین اور 25 سال کی عمر میں وہ $100 ملین کما چکے تھے۔ لیکن ان کے مطابق انہیں پیسوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ تو بس دنیا کو بدلنا چاہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ایپل کمپنی سے صرف $1 سالانہ بطور تنخواہ لیتے تھے۔ وہ سادگی پسند انسان تھے، اس لیے اگر آپ ان کی تصویریں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بڑے بڑے شوز میں بلو جینز، بلیک شرٹ اور جاگرز کے ساتھ آ جاتے تھے۔ ایپل کمپنی کی شروعات سے پہلے اسٹیو جابز اپنی زندگی سے بہت تنگ تھے اور سکون کی تلاش میں انڈیا آئے تھے، اور یہاں پر وہ 7 مہینے رہے۔ یہاں وہ ایک آشرم میں ایک بابا کو ملنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ اس آشرم میں پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ بابا کو گزرے 1 سال ہو گیا تھا۔ 1983 میں اسٹیو جابز نے پیسکال کے چیئرمین جان سکلی کو ایپل کا CEO بنایا تھا، اور انہوں نے ٹھیک 2 سال بعد 1985 میں اسٹیو جابز کو ایپل سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد اسٹیو جابز 1996 میں ایپل میں واپس آئے، اور تب تک ایپل تقریباً تباہ ہو چکی تھی، اور اسٹیو جابز نے پھر آہستہ آہستہ ایپل کو کھڑا کیا۔ ایپل کو دوبارہ عروج 9 جنوری 2007 صبح کے 9:41 پر ملا، جب ایپل نے اپنا پہلا آئی فون لانچ کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ نوٹس کریں تو ہر پروموشن ویڈیو پر، چاہے وہ آئی فون کی ہو یا آئی پیڈ کی، سب پر صبح کے 9:41 کا وقت ہوا ہوتا ہے۔ ایک بار اسٹیو جابز نے بل گیٹس کو ایک آپریٹنگ سسٹم بنانے کا کام دیا۔ انہوں نے وہ سسٹم بنا تو لیا، لیکن اسٹیو جابز کو بیچا نہیں، بلکہ انہوں نے مائکروسافٹ کے نام سے خود اسے لانچ کیا۔ اسٹیو جابز اپنی آخری عمر میں کینسر کے مرض میں لاحق ہو گئے تھے، لیکن اسٹیو جابز ہربل علاج پر یقین رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹرز کے بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے سرجری نہ کروائی۔ 9 ماہ بعد جب ڈاکٹرز نے ان کی سرجری کی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسٹیو جابز کے آخری الفاظ تھے، او واو، او واو، او واو۔ اب آتے ہیں اسٹیو ووزنیاک کی جانب۔ ان کی پیدائش 11 اگست 1950 کو کیلیفورنیا میں ہوئی، اور ان کے والد جیری ووزنیاک لاک ہیڈ کمپنی میں انجینئر کے طور پر کام کرتے تھے۔ اسٹیو ووزنیاک نے دنیا میں بنیادی طور پر فلینتھروپسٹ اور پروگرامر کے طور پر شہرت پائی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی، جس میں سے 3 ناکام ہوئیں۔ ان کی دوستی اسٹیو جابز سے اٹاری کمپنی میں زیادہ گہری ہوئی، اور بعد میں مل کر انہوں نے ایپل کمپنی کی بنیاد رکھی، جو وہ اسٹیو جابز کے مرنے کے بعد بھی بطور پارٹنر چلا رہے ہیں۔ اب ہم کچھ کمپنی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس کی پیدائش اور سالانہ منافع کا تو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں۔ 2018 میں ایپل $1 ٹریلین کی کمپنی بن چکی تھی۔ یہ ہر سال 6 کروڑ آئی فون، 1 کروڑ کمپیوٹر اور 100 کروڑ آئی پیڈ بناتی ہے، جس سے یہ ہر سال $60 ارب کا پروفٹ کماتی ہے۔ ایپل کے پاس اس وقت اتنا کیش موجود ہے کہ اگر وہ سارا کیش امریکی لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر بندے کے حصے میں $500 آئیں گے۔ اس کے علاوہ ایپل کے پاس اس وقت $350 بلین کیش کی شکل میں بینکوں میں موجود ہیں، جس سے وہ چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر، نیٹ فلیکس اور بہت ساری ایسی کمپنیاں خرید سکتے ہیں، تب بھی ان کے پاس $150 بلین بچ جائیں گے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ایپل صرف آئی فون یا آئی پیڈز ہی بناتی ہے، لیکن ایپل نے کچھ اور بزنسز بھی کیے جن میں انہیں بری طرح ناکامی ہوئی، جس میں سے ایک کپڑوں کا بزنس تھا۔ ایپل نے یوتھ کے لیے سلک، ماڈرن اور منیملسٹک کپڑے بنائے اور ان کپڑوں پر اپنا لوگو دیا، لیکن اس بزنس میں شاید قسمت ان کے ساتھ نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بزنس بری طرح ناکام ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔